تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو پھر میں جواب کیا دوں گا؟ پیارو، ممبر شریف پر اتنے علماء، حفاظ، قراء، ائمہ، خطبہ موجود ہیں. اب مجھے ان شورا حضرات کے نام یاد ہیں کیونکہ اسٹیج پہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. جی بے شک بے شک. ناظم صاحب کا نام بھی یاد ہے، باقی ایک آدھ کسی عالم کا نام یاد ہو گیا ہوگا اور مجھے باقی کے نام یاد نہیں. اب میں تعارف کراؤں، ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں. اگر نام یاد ہوتے، اگر نہیں ہے تو لکھ لیتا، تب بھی کم سے کم 15 منٹ گزرتے یا نہیں؟ جی. اب میں ان کا تعارف کیسے کراؤں؟ مجھے نام تو یاد نہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، نام بھلے یاد نہ ہو مگر مجھے اپنے آقا کا فرمان ضرور یاد ہے. واہ واہ واہ. آقا کا فرمان ضرور یاد ہے. ایک بات بتائیں، اگر ناظم صاحب کسی کی تعریف کریں تو ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے. کوئی پیر صاحب اگر کسی کی تعریف کریں تو پیر صاحب کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے. کوئی عالم اگر کسی کی تعریف کریں تو عالم کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے. اور اگر میرے نبی اگر کسی کی تعریف کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ کیا کہنا؟ نہیں. واہ واہ واہ. بولو، نبی کی بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی. آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی. بیٹا مدرسے کے بچوں، تمہارے مطلب کی بات ہے، تم چل دیے. اب میں حدیث شریف پڑھ رہا ہوں اور میری عادت نہیں ہے میں تمہیں ڈانٹوں، مگر مدرسے کے بچوں اس لیے بتا رہا ہوں، یاد کرا کرو بیٹا. نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها. آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا. کیا کرنا پیارے؟ بولو، ایک مرتبہ دیکھنا. کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا. آقا فرماتے احب الی من عبادت سنۃ، مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. واہ 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 واہ. اب جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی. نام مجھے ان کے بھلے یاد نہ ہو مگر ان کا مقام ضرور یاد. بے شک بے شک. آقا فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا. قال رسول اللہ ہم علماء امتی. میرے آقا صحابہ کے درمیان بیان فرما رہے تھے. صحابہ سے اب آقا ان کے درمیان تقریر کر رہے تھے. ارشاد فرماتے ہیں اے میرے جانثارو، چاہنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ بلا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے کون ہے جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے؟ قال رسول اللہ ہم علماء امتی. جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مجھ جیسا کم علم علماء کے فضائل پر حدیث پڑھنے پر آ جائے تو کئی اور حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، مگر اس کو یہی روکتا ہوں اور آج بنیاد ڈالتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ یہ آقا فرماتے ہیں
اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک۔ واہ 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 واہ، نبی نے فرمایا کہاں تک علم حاصل کرو؟ بولو۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، پورے ہندوستان میں یا نیپال میں کوئی ایسا مدرسہ ہے جس میں 40 سال کے لوگوں کا داخلہ ہو، 50 سال کے لوگوں کا، 30 سال کے لوگوں کا؟ بچوں کا داخلہ ہوتا، بچیوں کا، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کہاں علم سیکھیں گے؟ تو یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، ان کو تفریح یا ہنسی مذاق کا گھر مت بنایا کرو، بلکہ ان جلسوں کو ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو۔ ہاں 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 واہ ماشاءاللہ۔ اب اگر مدرسہ بنا لیے تو میں شروع ہو جاؤں، ایک ایک بات اٹھاؤں اور آپ تک پہنچاؤں۔ اب میں عالموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو غیر پڑھے لکھے ان کے لیے ایک آفر۔ پہلے حدیث سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے نمبر 1 کم کھانا عبادت۔ واہ واہ، کم کھاؤ گے 2 لقمے تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، جی سستی نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ بولو نا۔ یا اللہ بول نہیں رہے؟ جمعے کی بھی گول ہے کیا؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے عاقل بالغ مسلم پر، مرد و عورت، 5 وقت کی۔ ابھی جو حضرت نے کہا تھا نا، ایک نعرہ لگا دے کہ جو جو جنت میں جانا چاہتا ہاتھ اٹھاؤ، تو 50 لوگوں کے ہاتھ اٹھ گئے۔ یہ کھڑمتو جنت میں جائے گا، عشاء کی پڑھ کے نہیں آیا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے کلمہ شریف پڑھا، ایمان لایا، دل سے پڑھا، وہ جنت میں تو جائے گا، مگر پیارو سنو، قبر میں پہلے ٹھکائی پٹائی، ڈینٹنگ پینٹنگ دھلائی زنگ، ساری چیزیں جھاڑ دی جائیں گی۔ واہ واہ، حق ہے حق ہے جائے گا تو نمبر 1 کم کھانا عبادت۔ اور اگر گورو کے جگہ بکرے کھا جائے تو 2 لقمے بڑھتی۔ نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ تو وہ بیٹھے گا کیا جو مسجد میں جاتے ہی نہیں؟ جمعے کو بھی بس نفل چھوڑ دیتا، سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے نیکیوں سے گودام بھرے پڑے۔ ایسا بھاگے گا اور گھنٹوں سیڑھیوں پہ کھڑا رہے گا، گپے باتیں جھوٹی سچی سب اڑاتا رہے گا، مگر مسجد میں اس کا دل نہیں لگتا۔ معلوم ہے کھیل تماشے، کوئی شاعر صاحب یا کوئی مولانا صاحب چٹکلے بیان کرنے لگے، شاعر صاحب گانے کے ڈھنگ میں پڑھنے لگے تو انہیں بڑا مزہ آتا ہے۔ ایک طرف ہٹتے جا رہے ہیں، لیکن ذرا سنو، نبی فرماتے والقعود فی المسجد، علماء بیٹھے ذمہ داری سے بولتا ہوں، علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے، نماز اس نے پڑھ لی ہے مگر خالی بیٹھا، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی بیٹھا کچھ نہیں پڑھ رہا ہے، خالی بیٹھ کر کے سانسیں لے رہا، اگر آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ لے گا، ہزاروں سانسیں لے گا۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی دیر مسجد میں بیٹھ کر کے سانسیں لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر سانس پر 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد، واہ۔ کتنا آسان کام ہے یار، کتنا آسان، مگر یہ بھی نہیں کرنے کا، یہ بھی نہیں کرنے کا۔
ابھی میں سنا دوں نا غوث پاک نے مردے زندہ کر دیے، 2-1 نوٹ لے کے آ جائے گا کہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اور یہ بتا دوں نا کہ غوث پاک نے ایک پاؤں سے 15 سال کی ہر رات عشاء کی نماز کے بعد پوری رات کھڑے کھڑے قرآن شریف پڑھنے میں گزاری. واہ بے شک. تو ایک بھی نہیں آئے گا، ایک بھی نہیں. علامہ زمخشری لکھتے ہیں 400 نیکیاں جب بغیر کچھ پڑھے اتنا ثواب ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے گا تو کتنا ثواب. بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک آفر اور ہے، اگر اجازت چاہتے ہو تو بتا دوں. سننا چاہ رہے ہو؟ یہ بھی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پڑھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی نہیں جو پڑھے ہوئے نہیں. جو قرآن شریف بھی پڑھا ہوا نہیں ہے وہ سمجھو، ایسے سمجھو کہ یتیم ہے. وہ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے کہا لیکن بالکل موقع محل پر فٹ ہو گئی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن سنو، جو کوئی پڑھا ہوا بھی نہیں مگر آج ایسی بات ملے گی کہ تم 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں، چونی خرچ مت کرو مگر تمہیں 1000 کونٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. بلکہ 1000 نہیں، کئی ہزار کونٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. بولو کام تمہیں دے دوں، کام کرنا چاہ رہے ہو؟ زیادہ کام نہیں ہے، مشکل سے آدھے گھنٹے کا کام ہے. ہر مسلمان کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، غیر پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے. کون ہے ذرا سنو، توجہ سے سننا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ یہ بھی سن لو، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. رافضیت آج گھستی چلی جا رہی ہے مگر میرے اس جملے پر توجہ کرنا. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ نہیں، ہر جمعے کو، یعنی ہر جمعے کو جمعے کی اذان سے پہلے مسجد میں چلے جاتے ہیں. مسجد میں جا کر کے قرآن نہیں پڑھ رہے، مسجد میں جا کر کے کلمہ و کلام نہیں پڑھ رہے بلکہ مسجد میں جھاڑو مار رہے ہیں، مسجد میں کوڑا اکٹھا کر رہے ہیں، صفے صاف کر رہے ہیں، مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہر جمعے کو مسجد میں جھاڑو مارتے ہیں، پوچھتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں. ایک دن ایک صحابی نے پوچھ لیا، آقا ذرا اتنا بتائیں ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب پیغمبر اسلام منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے جمعے کے دن قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ آفر دے دیتے ہیں، یہ پیغام دے دیتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے، او لوگوں، قیامت تک کے مسلمانوں میں اگر کوئی بھی اللہ کا بندہ مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا اور ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر ڈال دے گا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر ڈال دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملا گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس مذہب اسلام حیات علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب یہ بات آ گئی، اب مجھے ذہنی طور پر یقین ہے کہ ذہنی طور پر کئی لڑکے یہ تیار ہوئے ہوں گے، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے اور جمعے میں پہلے جا کر کے انشاءاللہ نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کریں گے. بے شک بے شک.
غالباً حضرت جنید بغدادی کا یا کسی اور ولی کا، غالباً جنید بغدادی کا، ان کے چاہنے والے نے کہا حضور وسوسے آتے ہیں دل میں، وسوسے خیالات آتے ہیں، حضور یہ دل کا میل کیسے ہٹے گا، دل کے وسوسے کیسے ہٹیں گے، دل صاف کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لے تو مجھ سے تعویذ لے جا، یہ نہیں کہا لے میرے ہاتھ چوم لے، یہ نہیں کہا لے میرے پاؤں چوم لے، یہ نہیں کہا کہ لے میرے پاؤں دبا دے، یہ نہیں کہا لا سر ادھر کو لا میں تیرے اوپر پڑھ کے پھونک دوں، بلکہ جنید بغدادی نے کہا مسجد میں جھاڑو مارا کر، مسجد کو صاف کیا کر، تو اللہ کے گھر کو صاف کرے گا اللہ تیرے دل کو صاف کرے گا۔ واہ 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 ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ یہاں کی بولی ہے نا، یہ کہنا خواجہ غریب نواز، یہ کہہ رہے ہیں سمجھے، لیکن نماز آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، وہ نواز بول رہا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ بولی میں فرق ہوتا ہے، بنگال ہم تقریباً تو تھوڑا موٹا کر کے بولتے ہیں، ہے نہیں، تھوڑا سا موٹا کر کے بولتے ہیں، لیکن اب سنو بات کیا چل رہی تھی، نکل نہ جائے، ایک کتنا پیارا آفر ہے، کتنا پیارا آفر ہے یار، بے شک۔ اور ذرا سنو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، قال رسول اللہ، ایک آفر اور بہت حضرت بہت پیارا، بہت پیارا، ارشاد عطا ہو نوازش ہو۔ مشکل سے 24 یا 25 منٹ لگتے ہیں، ہم لوگوں کی زبان تھوڑی تیز چلتی ہے، آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا، پھر جب زیادہ پڑھنے لگو گے نا تو آدھے گھنٹے سے بھی کم لگے گا۔ آقا فرماتے الصلاة نور علی الصراط من صلی علی یوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 میں عبارت اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے اپنی طرف سے کہہ کے چلے گا، چھوٹا سا آسان سا کام، بڑے بڑے آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام۔ آقا فرماتے ہیں درود پل صراط پر ہی نور بن جائے گا، واہ واہ واہ، اور فرماتے ہیں من صلی علی یوم الجمعہ 80 مرۃ، جس نے یوم الجمعہ کا لفظ آیا، جس نے جمعے کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا، غفر له ذنوب 80 من، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرا رب کتنا قریب ہے، اللہ کے اللہ۔ آگے ای صغیرہ، اس کی تشریح میں ای صغیرہ، سمجھے، یعنی صغائر گناہ، صغیرہ جو یار کتنی پیاری باتیں، مگر مسجد سے ایسا بھاگتے نا جیسے انہیں کوئی ضرورت ہی نہیں۔ جی ایک اور آفر دوں، ہم لوگ حج کرنے جاتے ہیں، آپ لوگ بھی حج کرنے، اور ماشاءاللہ ہمارے شاعر صاحب کئی سالوں سے ہر سال رمضان میں مدینہ شریف، مجھے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ، یہ بغداد شریف، یہ خادم بھی سرکار بلائیں گے تو جاؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور جائیں گے حضور۔ اللہ آپ سب کو وہ دن نصیب کرے۔ آمین۔ اب سنو، کم سے کم، ہاں بیٹا بیٹھ جاؤ، کم سے کم شہزاد بیٹھ جاؤ، ان کا نام اس لیے یاد ہو گیا مجھے لے کے آئے، کم سے کم 3 لاکھ سے 4 لاکھ روپے ایک حاجی کا خرچہ آ رہا ہے حضرت، کم و بیش حضرت، کم و بیش اتنے خرچہ، ہاں جلدی کرو، اور میاں بی بی چلے جائے تو 7 سے 8 لاکھ روپے کا خرچ، حج کریے، مگر ایک بات بتاؤ، کوئی گارنٹی لے لے گا کہ ان کا حج قبول ہوا؟
کوئی نہیں لے سکتا نا. اور جو 500 روپے نہیں کماتا، 400 روپے نہیں کماتا، تم تو لدھیانے میں کماتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو نا، مجھے معلوم ہے. نسیم بھائی کے بچے نے مجھے بتایا، فرقان ہاشم نے مجھے بتایا، سمجھے، لدھیانہ، پنجاب، ادھر اس طرف. اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سن لو یہ بات، سن لو، توجہ رکھو میری طرف. جو 500 روپے نہیں کما سکتا تو وہ پھر حج کیا کرے گا؟ اسے حج کا ثواب کیسے ملے گا؟ محروم ہو جائے گا. مگر آج کے جلسے میں سنو، 1 روپیہ تمہارا نہیں لگے گا، 1 چونی نہیں لگے گی، 1 پیسہ تمہارا نہیں لگے گا، مگر 1 حج کا ثواب پا جاؤ گے، وہ بھی حج مقبول کا. بتا دوں 1 چونی نہیں لگے گی، 1 روپیہ نہیں، 1 پیسہ نہیں. وہ کیا ہے ذرا سنو، کسی مولانا کی بات نہیں، نبی کی بات ہے. میرے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرو، جن کے ماں باپ ہیں بڑے خوش نصیب ہیں. ماں باپ کی عزت کرو، جب ماں باپ کی خدمت کر لو گے راضی رہیں گے. شام کو ماں باپ سو گئے، صبح کو جب تمہاری آنکھ کھلے، فجر کی اذان ہو تو آنکھ کھلے، دعا پڑھو. فجر کی اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد جاؤ محبت سے ماں باپ کا دیدار کر لو، مسکرا کر کے محبت سے دیکھ لو. کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، بس پیار بھری نظروں سے ماں باپ کو دیکھ لو. کوئی مولانا کا قول غلط ہوگا، اگر میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی فرماتے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے 1 حج مقبول کا ثواب ملے گا. واہ واہ واہ، زندہ باد. مگر یہ باتیں تمہیں ہضم نہیں ہو رہی ہوں گی، تمہیں تو وہی باتیں ہضم ہوں گی. چل جنت میں چل، کان پکڑ کے جنت کے گیٹ پہ چھوڑ کے آتے. سمجھے؟ اب تھوڑی کرری حدیث سنو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا اقوم الله ومكذب بقدر. عبارت اس لیے چلا رہا ہوں کیونکہ ہم مفتیان کرام ہیں، مصباحی حضرات ہیں، اور جو اشرفیہ، اگر جس نے اشرفیہ کی دال کھا لی ماسٹر فیاض کے ہاتھ کی، سمجھے، اس نے بھی کھائی یہ دال، سمجھے. تو یہ جو جامع نعیمیہ میں بھی رہا ہے، وہاں بھی جس نے قرآن خوانی کی اگر بریانی کھا لی، بہرحال وہاں وہی جاتا ہے بچہ پڑھنے کے لیے جو ادھر سے کریم ہوتی ہے، کریم وہاں 1-2 سال پاس کر لے تو ہوا اتنی لگ جاتی ہے کہ عبارت خوانی آرام سے آ جاتی ہے. سمجھے؟ الحمدللہ. باقی تیاری، جو مال جو تیار ہوتا ہے وہ چھوٹے ہی چھوٹے مدرسوں سے ہوتا ہے، یہ بات بھی سچ ہے. جی یہ بات بھی سچ ہے حضرت، مال جو تیار ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہی مدرسوں سے ہوتا ہے. یہ علماء کرام بیٹھے، اللہ سب کو سلامت رکھے. اب سنو، حدیث اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ بات پکی ہو جائے. میرے نبی فرما رہے، آقا فرما رہے، میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اگر وہ نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں، نعرہ لگائے تو نعرہ قبول نہیں، چندہ دے یا لے یہ کچھ بھی قبول نہیں. کوئی بھی عبادت لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. فرض اور نفل کے بیچ میں ساری چیزیں آ گئی، ساری چیزیں آ گئی فرض اور مستحب کے بیچ میں. صرفا ولا عدلا، اس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے. کتنے لوگ ہیں بولو؟ کتنے قسم کے ہیں؟
کہیں ایسا تو نہیں یار ہم یہ جلسہ کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ، سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ رکا ہوا ہے، دیوار بنی پڑی۔ میرے نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ، اور ایک بات بتا دوں، اگر نبی منع کر دے نا تو کوئی مائی کا لال جنت میں لے جا نہیں سکتا، جی بے شک پکا ہے۔ کھولوں کتنے، کون کون ہے وہ پتا تو چلنا چاہیے، وہ تو کھولوں، نام بتاؤں یا ایسے ہی ڈر گئے تم؟ مگر میں کسی مولانا کی بات نہیں، کیونکہ اختلاف کر دیتے ہیں نا لوگ، کہتے ہم ان مولانا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہم ان کو نہیں مانتے، وہ ان کو۔ اب کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کو نہیں مانتا، سب کہتا ہے۔ اور حدیث بھی چلا رہا ہوں ساتھ میں، نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے تم جلسہ کر رہے ہو، تم نعرہ لگا رہے ہو، تم چندہ دے رہے ہو، تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، سارے کام کر رہے ہو، مگر سب کچھ رکا ہوا، کچھ بھی قبول نہیں۔ کون ہے 3 میں سے نمبر 1؟ کھول رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے، آپ کو پتہ نہیں میرا کیا حال ہے، تم تو یہ سمجھ رہے ہو میں چکنے چکنے کپڑے پہن کے آ گیا، کرسی پہ بیٹھ گیا اچھی بھلی، اور حضرت نعرہ لگا رہے ہیں میرے لیے، سمجھ رہے نا سب سے اچھے یہی ہیں، اور میں نے پہلے ہی بتا دیا ایسا مت سمجھیے، ضروری نہیں ہے جو چیز دکھ رہی ہے وہی اچھی ہو۔ شیخ سعدی نے کہا نا، ان لوگوں میں پتہ نہیں کون ہے، شیخ سعدی نے کہا نا کہ ہر جنگل کو خالی مت سمجھو کہ پتہ نہیں کہاں چیتا سویا ہوا ہو، کہاں شیر سویا ہو، گلستہ بچوں نے پڑھی ہوگی۔ لیکن ذرا سنو پیارے، کون ہے نمبر 1؟ سنا دوں، کھولو، آقا سے پوچھو، آقا فرماتے الا قل والدی، جس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، بے شک بے شک، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، جو ماں باپ کو ستاتا، ماں باپ کو تکلیف دیتا۔ پیارو میرا کام ہے بتانے کا، عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام، مگر دعا ضرور کروں گا اللہ عمل کی ہدایت نصیب فرما۔ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض، اور جب نبی اور خدا ناراض اس کی دنیا اور آخرت دونوں بیکار۔ اب تمہارے کیا حال ہے؟ جا کے قدم پکڑ کے معافی مانگ لیو۔ ہاں ادھر بات مت کرو، ادھر آ جاؤ۔ ماں باپ کے قدموں پہ گرنے والا کبھی نیچا نہیں ہوتا، جو گرتا ہے اللہ اس کو اتنا اٹھاتا ہے کہ آفتاب و مہتاب کی طرح 4 چاند لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن سنو ایک بات اور بتاؤں، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ یا ایسا تو نہیں ہے سوچ رہے ہو یار یہ تو ہمارے ہی اوپر چل رہی ہے، پھر کس کے اوپر چلاؤں گا؟ پنجابیوں میں جاؤں گا؟ بولو، ماں باپ ہے نا، تمہارے رشتہ دار کتنے ہیں؟ دیکھو تمہارا بیٹا بیٹی، ماں باپ، چچا تاؤ، خالو مامو، سالہ سالی، پھوپا پھوپھی، سب ہے نا۔ اب ذرا پوچھو کہ تم پر مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ مولوی صاحب سے، مولانا صاحب سے مت پوچھو، آئیں گے بتائیں گے یہ، لیکن کس سے پوچھو؟ چلو اسلام سے پوچھو۔ کس سے پوچھو گے؟ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو کہ بتاؤ بھائی اللہ برکت ہو۔ میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، قانون مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، شریعت محمدی کی بات کر رہا ہوں۔ کس سے پوچھو گا؟ اگر میں کہوں اسلام سے پوچھو تو مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، مذہب اسلام سے پوچھو لوگو، نبی کی شریعت سے پوچھو، مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا، چچا کا، تاؤ کا، خالو کا، ماموں کا؟ تو مذہب اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر
سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام، میرا حق بولنا۔ عورتیں بیٹھی، عورتوں کے بھی رشتہ دار، عورتوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ شادی کے بعد عورتوں پہ سب سے زیادہ کس کا؟ میری بہنیں سن لے، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، چچا تاؤ خالو ماموں سے زیادہ عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ بے شک بے شک۔ کس کا بولو شادی کے بعد؟ شوہر کا۔ مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی، ویڈیو کال اب بھی پکڑی جا رہی، ایس ایم ایس اب بھی جاری ہیں، پاسورڈ ڈال کے رکھے جا رہے ہیں۔ میں تھوڑا کلیئر بولتا ہوں، سن لیو۔ اب جب یہیں پہ بات آ رہی ہے تو ایک بات اور سنا دوں، اس کو روک کر کے بڑی پیاری تاکہ ذہن ادھر آدھر نہ ہو جائے۔ گرم لوہا ہے، ہتھوڑا مارنا چاہتا، سننا چاہ رہا ہو؟ میرے نبی مجمع میں بیان کر رہے تھے، او میرے جانثارو چاہنے والو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار، لیکن جملہ سن لینا، صحیح پرورش کر دے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا اگر جس کی 2 بیٹیوں تو؟ نبی نے فرمایا اگر 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ اب تو خوش، بیٹیاں زحمت نہیں بلکہ رحمت ہو گئی ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، کہنے لگے آقا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تو میرے نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ میں نے زمین باندھی اس حدیث کو پڑھنے کے لیے، زمین بنائی بالکل بڑھیا کر کے، اب دانہ ڈالنا سن لو۔ بے شک بے شک۔ تم نے نا وہ کیا بولتے اس کو، جیکٹ کا مال سب تیار کر دیا، بس صرف قینچی چلانی ہے یا مشین چلانی۔ اب سنو، بیٹیوں کی، بیٹا باتیں نہیں، بیٹیوں کی وجہ سے جنت مل رہی ہے، بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار ہو رہا۔ مگر حدیث سنو، آقا فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی قل والدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ایک تو ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا دیوس۔ کون نہیں جائے گا؟ کون نہیں جائے گا؟ سوچ رہے ہوگا یار یہ دیوس کہاں رہتا بھائی؟ ہماری ملاقات وہاں تو ہوئی نہیں، لدھیانہ میں یا پنجاب میں یا مجھولی میں، کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ مجھولیا۔ اچھا مجھولیا، یہی ہے نا؟ ہاں مجھولیا۔ چلو اس کے ساتھ اور بھی تو کچھ ملایا تھا، رین ٹولا۔ اچھا مجھولیا، رین ٹولا، یہی ہے نا؟ اچھا پروننسیشن اگر تھوڑا ادھر ادھر ہو جائے تو معاف کر دیو۔ اب بات یہ چل رہی ہے، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس۔ اور نبی اگر جس کو جنت سے روک دے، کوئی مفتی صاحب نہیں لے جا سکتے، نبی منع کر دے تو مولانا صاحب نہیں لے جا سکتے، نبی منع کر دے تو پیر صاحب نہیں لے جا سکتے۔ ہمارے علاقے میں نا ایک پیر صاحب نکلے، انہوں نے اعلان کر دیا جتنے اڑتے اڑتے بات اڑ گئی کہ جتنے بے نمازی ہیں وہی میرے مرید ہوں گے، کیونکہ نمازی تو نا نماز پڑھ کے جنت میں جائے گا، جب میرا مرید ہوگا میں تو بے نمازیوں کو لے کے جاؤں گا۔ اور کیا اور بہت سارے مرید ہو گئے، کیا پتا تھا اس کم بخت کو اتنا مارا جائے گا قبرستان میں کہ مت پوچھو۔ وہ تو ہمارے ہاں بریلی شریف ہے، آہا سرکار اعلیٰ حضرت، اور تم بھی بڑے خوش قسمت ہو، تم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، انہوں نے مفتی اعظم کو شاید دیکھا ہوگا، ہاں اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، یہاں آئے ہو الحمدللہ، تم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا، مگر آج اس شہزادے کا دیدار کریں گے جن کی رگوں میں اعلیٰ حضرت کا خون ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ پیر و مرشد تشریف لائیں گے، حضور سرکار توصیف ملت، توصیف رضا خان صاحب۔ لیکن سنو، اب بات یہ چل رہی ہے، نبی فرماتے دیوس
जन्नत में नहीं उधर जो है 3 बेटियों की वजह से जन्नत, 2 बेटियों की वजह जन्नत, 1 की वजह जन्नत। इधर नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जरा सुनो, दयूस किसको कहते हैं? दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप दुपट्टे इधर डाल के अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है। दयूस वो माँ बाप जिनकी बेटियां बेपर्दगी करके दीन और इस्लाम पे दाग धब्बा लगा रही है, और वो माँ बाप उनके चालों चलन से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है। बेशक बेशक बेशक। अब देख लो मेले में किस किस की घूम रही है, ले लो लगे हाथों। अच्छा वो तुम में से किसी की नहीं है, मुझे लगता अमेरिका से आई होगी, हाँ एम्स्टर्डम से आई होगी, यूरोप इंग्लैंड से आई होगी। अच्छा कुछ लफंगे लड़के ना, लफंगे लड़के जिनके बाल टेढ़े भेड़े लंगड़े लूले, जी जी समझे, जिनके गले में चैन, हाथों में कान में कुंडल, हाथों में कई कई अंगूठी, और अब तो अंगूठी पे ना ए से लेके जेड तक जो अक्षर है ना, जैसे इनका नाम अब्दुल्ला ना, हाँ उबैदुल्ला, हजरत अल्लामा उबैदुल्ला, तो समझे, या इनका नाम, आपका क्या नाम है, हाँ गुलफाम, समझे। तो जो पहला अक्षर आ रहा, ऐसे अगर किसी लड़की से ना मीठी मीठी, मीठी तो होंगी नहीं वो तो पता चलेगा कितनी खट्टी है बाद में, समझे। मीठी मीठी बातें करके अगर किसी लड़की से मोबाइल में बात हो गई तो इतना बड़ा पागल हो गया, उसी का नाम पहले ही अक्षर लिखा है फिर रहा, और बाद गर्दन पे टेटू बना लेंगे, टेटू, और जलसे में कहता नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये है कलमुत्तू, ये नहीं छोड़ेगा साहब, ये है साहब। लेकिन मेरी गुफ्तगू लड़के सुन रहे होंगे, वो इसलिए अच्छा ये जो लड़के मेले ठेले में घूम रहे, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, ये जितने समझे यार, बिल्ले लगाए हुए कमेटी में, और इनका साथ ये सब उलमा दे रहे हैं, बड़े इतने खूबसूरत यार। वरना ये उम्र तो ना डीजो पे नाचने की उम्र होती, अक्सर लड़के इस उम्र में डीजे पे नाचते, डीजो पे, और ये जो है जलसा करा रहे हैं। शान है तुम्हारे यहाँ जलसे की, मजमा देखियो, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मुकर्रर, अच्छे अच्छे पीर को, बस मैं ही गुनाहगार हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। अच्छे अच्छे शायर जिनकी तारीख, और ऐसा नाजिम जो लिफाफा वापस करने को तैयार है मगर पैसे नहीं। ये मेरे स्टाफ के है इसलिए मैं इन्हीं से हंस लिया। लिफाफे का मतलब ही ये है, तुम भी कोई लिफाफा जैसे दोगे, जैसे तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा, जैसे लिफाफा दोगे वैसे ये वापस कर देंगे, समझे। तो लिफाफे का मतलब ये उसमें पैसे होना, उसमें पैसे होना, ये मतलब था। वो तो मैंने एक तफरीहन जुमला बोल दिया। अब सुनो, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ लोगों जिनकी बेटियां मेले में घूम रही, जर्क बर्क कपड़े पहन लिए, दुपट्टा इधर, और मोबाइल इतना बड़ा हथौड़ा हाथ में, और सेल्फी लेती फिर रही है, सेल्फी यू घूमे फिर रही। वो लड़की जिससे दुपट्टा नहीं संभलता, मोबाइल संभाल रही है, और इस अब्बा को नींद आ रही है। हमारी बेटियां जो मेलों में धक्के खा रही है, आज लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। नबी ने 1500 साल पहले कह दिया था, वो माँ बाप दयूस है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो। तुम अपने यहाँ शादी में देख लेना, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, एक भी संभल के दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी। ये लड़कियां कहीं इंग्लैंड से नहीं आई है, कहीं अमेरिका यूरोप से नहीं आई है, कहीं खेत में पैदा नहीं हुई है, कहीं आसमान से नहीं बरसी है। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। आज हजरत ने जो मदरसा लड़कियों का खोला है, तुम्हारे लिए ये सादतमंदी की बात है। मैं कह करके जाऊंगा, अपनी बेटियों
کو جو تم نے یہ چالو چلن دیا ہے، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیا ہے، اسی موبائل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں دینا ہے تو ان کے ہاتھ میں دینی کتاب دے دو، ان کے ہاتھ میں اسلامی کتاب دے دو، ان کے ہاتھ میں قرآن شریف دے دو، انہیں سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھوا دو، حضرت حفصہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواؤ۔ میرا دعویٰ ہے اگر ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھے گی تو کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پہنے گی اوڑھے گی، اٹھے گی بیٹھے گی، کھائے گی پیے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بنے گی، اور اگر شوہر کے گھر میں جائے تو شوہر کے لیے نعمت بنے گی، اور جب ماں بنے تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حیات علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کوئی مفتی صاحب ہماری بیٹی کو دوپٹہ اڑانے نہیں آئیں گے، جی بے شک، کوئی پیر صاحب بھی نہیں آئیں گے، یہ تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ اور پیر جو تم نے آج بلائے ہیں نا، یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے ان کے پوتے ہیں، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور بعض تو ایسا پیر ہے قبرستان میں سب سے زیادہ پٹائی اسی پیر کی ہوگی، پاؤں بڑھا دیے۔ حضرت یہ منہ سے دیکھ رہے ہیں یہ بچہ جو شہزاد ہے اس نے ہی لے کے دیے، واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ سلامت دعا کر رکھے۔ رہی حضرت ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں ورنہ پھر مطلب کی دعا ہو جائے گی۔ سب کے لیے۔ ہاں اب بات آئی، تم تو لفافہ واپس کرو گئی، مجھے بتا دیو اگر لفافہ واپس نہ کرے تو فون کر دیو مجھے۔ تو اب بات یہ چل رہی ہے، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں یا اللہ ان کے کام میں بہاریں عطا فرما۔ 8 مہینے یہ لوگ کام کرتے ہیں، 8 مہینے تقریباً کم و بیش۔ اس کے بعد وہ نسیم بھائی بتا رہے تھے، نسیم الدین، جن کے گھر پہ کھانا تھا، حضرت اتنا اچھا انتظام، حضرت قبلہ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کی عمر میں برکت ہے، علم یہ علماء سب بیٹھے سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، اتنے اچھے کھانے کا انتظام، ہر سب کمیٹی والے، حضرت گرم پانی ٹھنڈا پانی، یوں اور توں، مہمان جتنے گدا گد ہیں، گد لیکن ذرا سنو، کوئی مفتی صاحب دوپٹہ اڑانے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ کام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو؟ بچا رہے ہو؟ میلے میں جو گھوم رہی ہیں دیکھ لیو، اتنا دھکا مکی چل رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور حضرت شادی کی بات جب آ گئی ہے تو چلو ابا کو اگر پتہ نہیں ہے تو اس اماں کو پتہ نہیں ہے، اتنا مجمع ہے یہاں پر، مشکل سے 50 آدمی ایسے ہوں گے جن کی جوان بیٹیوں میں موبائل نہیں ہوگا، ورنہ سب کی جوان بیٹیوں پہ موبائل۔ میں 2 باتیں کر لوں، یہ بتا دو جو بیٹیوں کو موبائل دیا جا رہا ہے انہیں کیا ضرورت ہے، کس سے بات کریں گے، کہاں بات کریں گے؟ واٹس ایپ چلائے گی تو کہاں، فیس بک چلائے گی تو کہاں، دیکھے گی تو کیا دیکھے گی؟ سوچو، اگر کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے، اسے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، ٹیبلٹ کی ضرورت، ہلکا لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، رکھے۔ مگر یہ ساری جو دوپٹہ نہیں سنبھال سکتی، دوپٹہ پھینکے پھر رہی ہیں اور موبائل کو چکنا کرے پھر رہی ہیں،
انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ بولو. کسی کی بیٹی ایسی ہے جس کی فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، ٹرک چل رہے ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں. لڑکی اگر موبائل نہیں چلائے گی ٹرینوں میں آگ لگ جائے گی، فیکٹری جل جائے گی، ہوائی جہاز پھک جائیں گے، بسیں ڈوب جائیں گی، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. ہے کسی کی بیٹی؟ ہے کسی کی بیٹی؟ نہیں. مجھے بتاؤ، اس باپ کو اگر پتہ نہیں ہے تو اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کی آڑ میں کھڑے ہو گئے، کبھی کپڑے ادھر کو پھینک رہی ہے، کبھی ادھر کو، کس سے بات کر رہی ہے اٹھلا اٹھلا کے؟ یہ ماں پاگل ہے کیا؟ اس ماں کو پتہ ہے. لیکن جب باتیں محلے میں اڑنے لگتی ہیں، جب باتیں کانوں میں رنگنے لگتی ہیں تو روتا ہوا آتا، حضرت کوئی ایسے میاں بتا دو نا جو میری بیٹی کا دماغ پلٹ دیں ایک ہی تعویذ میں. اور بعد میاں اس چکر میں گھوم رہا کہ کوئی مرید ایسا مل جائے جو ایک ہی لفافے میں میرے گھر کے حالات پلٹ دے. یہ ہے لفافہ. سمجھے؟ حضرت تو واپس کریں گے ہی. لیکن سنو، اب روتا پھر رہا ہے. یہ تمہیں کرنا ہے، تمہاری ضرورت ہے. تم سے پوچھا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا. نبی فرماتے ہیں اگر جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کے اپنے جسم کو دکھا رہی ہے، شادیوں میں فوٹو کھچوا رہی ہے، کھینچ رہی ہے، دوپٹے پھینک رہی ہے، چٹیاں لہرا رہی ہے، او باپ تجھے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تو شریعت کی نظر میں دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں کوئی مائی کلال اس حدیث کو کاٹ نہیں سکتا. علماء بیٹھے ہیں، اگر غلط بولوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے. کوئی مائی کلال یہ غلط ثابت نہیں کر سکتا. وہ شریعت کی نظر میں دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. لاؤ، اب کون لائے گا؟ کون دیکھے لے جائے گا؟ اب ذرا سنو. اچھا حضرت ہمارے یہاں نا، یہاں کا مجھے پتہ نہیں ہے، شادی کا جب معاملہ آیا، اللہ معاف فرمائے، اب تو نا گیگلے سمجھ رہے ہو؟ ٹیڑے بھیڑے، جس کا کولا ٹیڑا کولا، وہ بھی بلٹ مانگ رہے ہیں. بلٹ 4 پہیوں کی مانگ رہے ہیں، 4 پہیوں کی. اس سے یہ پوچھو تیرا کولا ہے ادھر اور بلٹ کی گدی ہے ادھر، تو کائے پہ رکھے گا بھائی؟ نہ کئی رشتہ چھوڑ چکا. دکھ کی بات سنو، دکھ کی. مائک پہ بولنے کی علماء تھوڑا سا ہاں شانتی بنا کر رکھے. دکھ کی بات سنو. کچھ باتیں نا مائک پہ بولنے کی نہیں ہوتی، مگر رکا نہیں جا رہا. اشاروں بتاؤں گا. حضرت آپ کو کیا پتا ہے، تم میرے بھائی ہو، مسلمانوں کی نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنا دین، دھرم، مذہب ختم، ایمان ختم کر چکی اور غیروں کے ساتھ اپنے مذہب کو چھوڑ کے زندگی گزار رہی ہے. اگر بتاؤں نا تو آپ کہو گے یہ تم سب جانتے جو گھومنے والے لوگ ہیں جو علماء. یہ کمی ہماری اور آپ کی. چلی میں ہمارے علاقے میں محاورہ بولا جاتا ہے حضرت، چلی میں دوو اور کرم کو ٹٹولو. کام خود کر رہے ہو کہ دودھ رکے گا ہی نہیں، پھر کہہ رہے ہیں میرے نصیب میں نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس کا. لیکن سنو، 50 لڑکیاں ایسی ہیں جو غیروں کے ساتھ چلی گئی اور اپنوں کے ساتھ بھاگ گئی. مگر یاد رکھو، کان بند کر لیے تم نے، آنکھیں بند کر لی، مشکل سے جب تک اس کا من چاہا وہ اسے استعمال کرتا رہا، سال 6 مہینے کے بعد پھر گھر پہ آ کر رونے لگتی ہے. پہلے شادی نہیں ہوئی تھی، تمہارے لیے وہ سونا تھی، اب گھر سے بھاگ گئی، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، یا جس انداز میں وہ اب مٹی بن گئی. کہاں ڈالو گے؟ اس لیے میں کہہ کر کے جاتا ہوں، تمہارے یہاں تو مدرسہ کھل گیا،
اگر 24 گھنٹے میں ان کے ہاتھوں سے موبائل لے کر کے 5 گھنٹے کے لیے مدرسے میں بھیج دو یا 3 گھنٹے کے لیے یا 4 گھنٹے کے لیے، تو یہ وہ موبائل نہیں دیکھے گی بلکہ اب یہ کتابیں دیکھے گی کہ اب وہ موبائل دیکھ کے بمبئی کی ہیروئنوں کو دیکھتی کہ کون کیسے کپڑے پہن رہی ہے، چل رہی ہے تو انداز کیا ہے، ٹھمکا مار رہی ہے تو انداز کیا ہے، بال جھٹک رہی ہے تو انداز کیا ہے۔ لیکن جب کتابیں پڑھے گی تو وہ نہیں دیکھے گی بلکہ کبھی مدینے کی فاطمہ کو دیکھے گی، کبھی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھے گی، کبھی سیدہ زینب کو دیکھے گی، کبھی کربلا کی سکینہ کو دیکھے گی، کبھی غوث پاک کی ماں کو دیکھے گی، کبھی غریب نواز کی بیٹی کو دیکھے گی، کبھی صابر پاک کی ماں کو دیکھے گی، کبھی مخدوم پاک کی ماں کو دیکھے گی۔ جب دیکھے گی تو وہ بھی ادا اپنائے گی۔ اگر ہماری بیٹی جس کی بھی ادا اپنا لے گی تو اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اتر سکتا، وہ میدان میں کھڑے ہو کے کہہ سکتی ہے میں مر سکتی ہوں مگر دین کا سودا نہیں کر سکتی، میں مر سکتی ہوں مگر میری عزت پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ آج ایک ایک ایس ایم ایس میں لڑکیاں بک جاتی ہے، اگر موبائل ریچارج کرا دیا جاتا ہے تو وہ بک جاتی ہے، باتیں کرنے لگتا ہے، موبائل میں ڈال دیتا ہے، پیسے ڈال دیتا ہے، کپڑے بنوا دیے، موبائل گفٹ میں دے دیا۔ اگر دین اور اسلام پڑی ہوئی ہوتی اس کے سامنے دولت ڈال دیتے، اس کے سامنے چاندی ڈال دیتے، سونا ڈال دیتے، مگر ٹوکر مار دیتی اور یہی کہتی تیری دولت تجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو۔ ایک لڑکی کی زندگی رکھو۔ پھر میں اپنی تقریر اختتام کی طرف کو لے کر کے چلو کیونکہ شورا حضرات کو بھی سننا ہے۔ تاریخ میں ایک لڑکی کا ذکر آتا ہے، اللہ اللہ ذرا سنو۔ وہ لڑکی کیا ہے؟ گاؤں کا ایک رہنے والا لڑکا اور گاؤں کی رہنے والی لڑکی، مگر لڑکے کا یہ عالم تھا، وہ لڑکا اتنا اچھا تھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا، وہ لڑکا ایسا تھا اگر کسی کے لیے دعائیں کر دے تو دعائیں قبول ہوتی تھی، وہ لڑکا ایسا تھا اگر ہاتھ میں آگ لے لے تو اس کے ہاتھ نہیں جلتے تھے، اگر وہ دامن میں آگ لے لے تو اس کا دامن نہیں جلتا تھا، اگر وہ آگ پہ چل پڑے تو اس کا پاؤں نہیں جلتے تھے۔ تمہارے گاؤں میں اگر کوئی ایسا آ جائے تو آدھا گاؤں اس کا مرید ہو جائے گا، مگر سنا ایک دن اس کا پرانا دوست آ گیا، پیارو یہ کہانی سن لینا، یہ تاریخی ورق سن لینا اور اپنے گھر میں جا کے دہرا دینا۔ او میری بچیوں تم بھی سن لو، آج تم پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آج تمہارے کپڑوں پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، آج تمہارے بالوں پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ مجولہ کی غیور متغیر شہزادی سنو، او بچیوں تم یہ کہہ دینا ارے ہم فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتے ہیں۔ اس لڑکے کا یہ عالم ہے، اگر ہاتھ میں آگ لے لیتا ہاتھ نہیں جلتے، پاؤں نہیں جلتے، کپڑے نہیں جلتے۔ ایک دن اس کا پرانا دوست آ گیا اور آ کر کے کہنے لگا بھائی ذرا اتنا بتا تو نے کون سا عمل سیکھا ہے یہ بتا دے، کون سا تو نے کام کیا ہے یہ بتا دے، کون سا جادو سیکھا ہے یہ بتا دے، کون سا ایسا کام کیا جس سے تیرے ہاتھ نہیں جلتے، تیرے پاؤں نہیں جلتے، تیرا دامن نہیں جلتا۔ تو وہ کہتا ہے ایک لڑکی نے میری زندگی پلٹ دی ہے، ایک لڑکی نے میری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے، ایک لڑکی میری زندگی کو بدل کے چلی گئی ہے۔ کہا کیا معاملہ؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا سنا تمہیں تو پتا ہے پورے گاؤں میں سب سے بڑا غنڈا میں تھا، پورے گاؤں میں سب سے بڑا لفنگا میں تھا، پورے گاؤں میں سب سے بڑا شرابی اور جواری میں تھا، پورے گاؤں میں سب سے بڑا ڈاؤن میں تھا۔ وہ لڑکا کہتا میرے پاس 40-50 غنڈے رہتے تھے، میں ان کو تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا، میں انہیں شراب پلاتا تھا، 40-50 غنڈوں کو پالتا تھا، انہیں تنخواہیں دیا کرتا تھا۔ اگر جس غریب کی بیٹی مجھے اچھی لگتی تھی میں اس کو چا کر کے اٹھا کر کے اس کی عزت لوٹ لیا کرتا تھا۔ نہ جانے کتنے غریب بچیوں کی ساڑیاں اتار دی ہے، نہ جانے کتنے غریب بچیوں کے کپڑے اتار کے چوراہے پہ ننگا کر دیا، نہ جانے کتنے غریبوں کو مروا دیا۔ اگر میرے سامنے کوئی آتا
آتا تھا 40-50 گنڈوں سے مروا دیا کرتا تھا. سارے لوگ مجھ سے ڈرا کرتے تھے. نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا, کتنے پاپ کیے, اتنا بڑا گناہگار, اتنا بڑا گناہگار. لیکن کہنے لگا ایک دن جب میں نہا دھو کر کے نکلا, اور اسلام کی شہزادی سن لو, جب میلے ٹھیلے میں گھوم رہی ہے وہ بھی سن لے, وہ لڑکا کہتا ایک دن جب میں صبح کو نہا دھو کر کے نکلا تو میں نے دیکھا سامنے سے ایک لڑکی آ رہی ہے جو بڑی خوبصورت لڑکی ہے, یہاں سے یہاں تک اپنے کپڑے باندھے ہوئے ہے, اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا. وہ لڑکا کہنے لگا میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو اس لڑکی کے کپڑوں پہ پیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر اس کا جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا. آج میں اپنی بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنی دادی کو دیکھ لے, تیری دادی نے 200 روپے کی ساڑی میں اپنا پورا جسم چھپا لیا تھا, 200 روپے کے کپڑوں میں اپنا پورا جسم چھپا لیا تھا. آج تو 2000 کے کپڑوں میں اپنا جسم نہیں چھپا پاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ تو کپڑے پہنتی ہے تو جسم دکھانے کے لیے پہنتی ہے, تیری ماں اور دادی پہنتی تھی تو جسم چھپانے کے لیے پہنتی تھی. نظریہ بدل چکا ہے. اب وہ اسلام کی شہزادی جب سامنے آ جاتی ہے, وہ لڑکا کہتا ہے اس کے جسم پر کپڑوں میں پیمت دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دیتا. لڑکے نے جب آگے سے گھیرا, لڑکی ڈر گئی, لڑکی کانپ گئی, لڑکی لرزنے لگی, تھر تھر آ گئی. لڑکی نے پہچان لیا یہی وہ گنڈا ہے, نہ جانے کتنوں کی عزت لوٹ لی ہے, نہ جانے کتنے لوگوں کے اس نے کپڑے اتار لیے. دل ہی دل میں کہہ رہی ہے اللہ اے اللہ آج مجھے اس گنڈے سے بچا لینا. دل ہی دل میں کہہ رہی ہے اللہ آج میری عزت کی حفاظت کرنا. مولا میرے دامن پہ آج تک داغ نہیں لگا ہے, تو حفاظت کرنا. اس لڑکی کو اس لڑکے نے آگے سے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد کہا او لڑکی بول کہاں سے آ رہی ہے, بول کہاں جا رہی ہے, بول تیرا گھر کہاں ہے, بتا تو کہاں کی رہنے والی ہے. جب اتنا کہا تیری ماں کون ہے, تیرا باپ کون ہے, تیرا بھائی کون ہے, تیرا گھر کہاں ہے. لڑکی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بھائی مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے بھائی, میں تمہارے ہی گاؤں میں رہتی ہوں, میرا ٹوٹا پوٹا چھپر ادھر پڑا ہوا ہے, نہ میری ماں ہے, نہ میرا باپ ہے, نہ میرا بھائی, نہ میری بہن, میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. ہاں ہاں میری شادی ہو گئی ہے مگر چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, میری شادی ہو گئی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, میرے ہاتھوں میں ٹھیٹے پڑ گئی ہے, میں دوسری عورتوں کے یہاں کام کرنے جاتی ہوں, دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں. جب اتنا کہا تو وہ اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی, اس لڑکے کی رگوں میں شیطان دوڑنے لگا. جیسے آج کچھ نوجوان میلے ٹھیلے میں گھوم رہے ہیں, اس لیے گھوم رہے ہیں تاکہ کسی کے کونی لگ جائے, تاکہ کسی سے آنکھیں ٹکرا جائیں, تاکہ کسی سے جسم ٹکرا جائے. اس لفنگے سے بولو کیا تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے, کیا تیرے گھر میں تیری بہن نہیں ہے, ذرا شرم کر, کیا تیرے گھر میں تیری بھتیجی بھانجی نہیں ہے. ارے تو کیسا مسلمان. اب وہ لڑکا کہنے لگا اے لڑکے سن تو میرا کہنا مان لے. اس لڑکے نے بہت گندا جملہ بولا, اس کی عزت لوٹنے والا جملہ بولا, ایسا لفظ اس نے بولا تاکہ اس کی عزت پہ حملہ کیا جائے. کہنے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے. اس نے کہا او لڑکی میرا کہنا مان لے, میں تجھے روپیے دوں گا, میں تجھے دولت دوں گا, میں تجھے پیسے دوں گا, جتنی دولت چاہیے تو لے لیے. آج کے بعد تجھے آج کے بعد مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں, بس تو میرا کہنا مان لے. 15 دن یا 16 دن میں ایک مرتبہ میرے پاس آ جانا, جتنی دولت تجھے چاہیے لے جانا, اب مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں. او اسلام کی شہزادی ذرا اس لڑکی کی زندگی پڑھو, اس لڑکی کی زندگی دیکھو. یہ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی تو کیسا مسلمان, تجھے میری عزت چاہیے, تو میری عزت نیلام کرنے کے چکر میں ہے. ارے تو کیسا مسلمان, تیری ماں بھی مسلمان, تیرا باپ بھی مسلمان. نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ان کی نیت خراب ہو, اللہ
اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا فرما دیتا ہے اور زمین کہتی ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کو زندہ نگل لوں. آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں. او میری بچیوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے کمیٹی میں ہیں, یہ نوجوان کمیٹی میں ہے, تمہارے بھائی کمیٹی میں ہے, یہ علماء ہے, اس لیے او میری بچی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا میری بہن آج کے بعد ایسا کام مت کرنا جس سے تیری ماں کو شرمندگی ہو, تیرے باپ کی نظریں جھک جائے. اپنے جسم کی حفاظت کرنا, اپنی عزت کی حفاظت کرنا, کوئی کپڑا ایسا مت پہننا جس سے تیرا جسم دکھائی دے, کسی لڑکے سے موبائل پہ باتیں مت کرنا, دنیا والوں کو بتا دینا میں فاطمہ نہیں بلکہ کنیز فاطمہ بن کے دکھاؤں گی. او میری بہن سن لے, اب یہ اسلام کی شہزادی کہنے لگی ارے اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ 99 اژدہے قبر میں پیدا کر دیے جائیں گے. زمین کہتی ہے مولا اجازت دے دے اس کو زندہ نگل لوں. آسمان کہتا ہے ٹوٹ پڑو اجازت دے دے. تو کیسا مسلمان ہے یہ کہنے لگا تو جانتی نہیں ہے, تو جانتی نہیں ہے میں کون ہوں, اگر چاہوں تو تیری عزت لوٹ لوں, میرا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, گاؤں میں ڈاؤن ہوں, تجھے پتا نہیں ہے. لڑکی جلال میں آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے مجھے معلوم ہے تو جواری ہے, تو شرابی ہے, مالدار ہے, لپنڈا ہے, ہنڈا ہے, کتنی لڑکیوں کی عزت کا خون تیرے منہ پہ لگ گیا ہے, مگر کان کھول کے سن لے مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی میں مر سکتی ہوں مگر عزت پہ ہاتھ آنے نہیں دوں گی. وہ لڑکیاں ہوں گی جو اپنی عزت کا سودا کرتی ہے. یہ لڑکی بولی تیری دولت پہ لعنت, تیرے روپیوں پہ لعنت, تیری جوانی پہ لعنت, تیری دولت تجھے مبارک ہو اور آمنہ کا لال مجھے مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مذہب اسلام. لیکن وہ لڑکی اللہ اللہ یہ کہہ کر کے چلی گئی, لڑکا کھڑا رہ گیا, اللہ اللہ اس کے پیچھے پیچھے رہا. لڑکی نے اپنا چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہیں دکھایا. وہ اسلام کی شہزادیوں آج دوپٹے تمہارے سروں سے اتر جاتے ہیں, آج شادیوں میں تم بال دکھاتی ہو, آج میلوں ٹھیلوں میں گھومتی ہو. اسلام کی شہزادی کی زندگی پڑھو, آج کے بعد تمہارے سر سے دوپٹہ نہیں اترے. ان بھائیوں کو دعائیں دینا, یہ کمیٹی والوں کو دعائیں دینا جو انہوں نے جلسہ کیا ہے. اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے, مہمان حضرات کے یہاں بھی بہاریں عطا فرما دے. اب سنو وہ لڑکی چلی گئی, بچوں کے لیے گزر بسر کر رہی ہے, مگر گاؤں اس کا ندی کے کنارے تھا. وہ سب لوگوں کی فصل, ایک سیلاب آیا پورا سیلاب بہ کر کے بہا کر کے لے گیا, فصل چلی جاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد سوکھا پڑ گیا, قحط سالی پڑ گئی. آج کا دور ایسا ہے لوگ دلی کمانے چلے جاتے ہیں, لوگ بمبئی کمانے چلے جاتے ہیں, لوگ لدھیانہ کمانے چلے جاتے ہیں, لوگ حیدرآباد گوا کمانے چلے جاتے ہیں, لوگ بنگلور اور کالی کٹ کمانے چلے جاتے ہیں, پورے ہندوستان میں, ورنہ سعودی عرب دبئی وغیرہ جاتے ہیں. آج اچھا خاصا معاملہ ہے. پہلے لوگوں کے پاس زمین ہوتی تھی, وہی جوتنا, وہی بونا, وہی کھانا. بیچاروں کے پاس ایک ایک لنگی ہوتی تھی. اپنے دادا سے دیکھو انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے, پھاوڑے چلا چلا کر کے, مگر پھر بھی کسی کی بہن بیٹی پہ غلط نظر نہیں ڈالی. اصل میں یہ سچے اور پکے مرد تھے, یہ سچے اور پکے مرد تھے. اور اپنی ماں اور دادیوں سے پوچھو جنہوں نے ایک ایک ساڑی میں پیمد لگا لگا کر کے ایک سال گزار دیا مگر کبھی عزت کا سودا نہیں کیا. یہ پکی سچی کنیز فاطمہ تھی. کھانے میں انہیں گوشت نہیں ملتا, دال کھا لیتی, سبزی کھا لیتی تھی, مگر کبھی انہوں نے شوہر سے لڑائی نہیں کی تھی. آج تو کھا رہی ہے, شنا رہی ہے, پھر بھی شوہر سے لڑائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اے میری بہنوں سنو, اب اس گاؤں میں سوکھا پڑ گیا, قحط سالی پڑ گئی, لوگوں کے یہاں اناج ختم ہو گیا.
میڈیم لوگوں کے یہاں پر کھانے کے لالے پڑ گئے. یہ غریب لڑکی بھی اسی گاؤں میں تھی, اس بیچاری کے یہاں بھی کھانے کو نہیں. ایک دن ہو گیا, اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بھوکے ہیں, کہہ رہے ہیں ماں ماں ہمیں کچھ کھلا دو نا ماں, ہمیں بھوک لگ رہی ہے ماں. چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے پیچھے پھر رہے, کہہ رہے ماں, مگر ماں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیا کھلائے کیا پلائے. کہہ رہی ہے بیٹا صبر کرو, اللہ انتظام کرے گا. شام تک بچے بھوکے گھومتے رہے. ماں ایک لقمہ دے دو. یہ اسلام کی شہزادی جن کا شوہر نہیں ہے رو رو کر کے دعا کر رہی ہے, اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا. یہ ماں ہوتی ہے ماں. او لوگو, آج تم لدھیانہ کمانے جاتے ہو, مگر تمہاری ماں تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے تمہیں پتہ نہیں. تمہارا باپ تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتا پتہ نہیں. تمہاری بیوی اپنا دامن تھامے ہوئے, صبر کا دامن تھامے ہوئے کئی کئی بچوں کو لے کے عزت کے ساتھ گھر میں رہتی ہے. کبھی پانچوں چاروں بچوں کو بخار آتا, کبھی اس کو بھی بخار. تم تو باہر ہوٹل کا کھا لیے, تم تو اچھے اچھے مال کھا لیے. اپنی بیوی اپنی ماں یا اپنے باپ سے پوچھو, یہ ماں تمہارے لیے کتنی دعائیں کرتی ہے. اب ذرا سنو, وہ ماں کہہ رہی ہے مولا میرے بچوں کی حفاظت کرنا. تینوں بچے گود میں آ کے کہنے لگے ماں کیا اب ہم بھوکے مر جائیں گے ماں, کیا اب ہمیں کھانا نہیں ملے گا ماں. اب مجھے بتاؤ, اگر ماں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ایسی بات کرے تو کیا ماں کے آنسو نہیں نکلیں گے, کیا ماں کا دل نہیں کانپے گا. ماں رو کے کہنے لگی نہیں بیٹا نہیں بیٹا, اللہ نے پیدا کیا ہے ضرور انتظام کرے گا. ماں نے اپنے پاؤں پہ بچوں کو تھپکی دے کر کے سلا دیا. تینوں بچے بھوکے سو جاتے ہیں اور یہ ماں بھی اس بھوکی ہے. ماں تینوں بچے سو گئے, مگر ماں نے وضو بنا کر کے مصلے پہ آ کے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے رات بھر دعا مانگی ہے, اللہ میرا شوہر بھی نہیں, میرا باپ بھی نہیں, بھائی نہیں, میں نے اپنی غربت کی تجھ سے شکایت نہیں کی. اے اللہ میرے بچے ہیں, میرا کلیجہ ہے, یہ میری جان ہے, میرے دل کے ٹکڑے ہیں. اے اللہ انہی سے میری زندگی ہے, انتظام کر دے. صبح کو جب آنکھ کھلی تو تینوں بچے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دو ماں. دوپہر ہو گیا, ماں نکل گئی باہر کو. اور نوجوانوں تمہیں کیا پتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا. اس ماں نے بھیک مانگنا شروع کر دی. کہہ رہی ہے بہن میرے بچوں کی جان بچا لے. ساری عورتیں کہہ رہی ہیں ہمارے خود لالے پڑے ہوئے ہیں. بچے کہہ رہے ماں لے کے آ رہی ہوں گی, مگر ماں کچھ لے کے نہیں آئی. دوسرا دن آ جاتا ہے. اب جب دوسرا دن آیا وہ بھی گزر گیا. اب جب 3 دن ہو گئے وہ تینوں بچے بھوکے ٹولنے لگے, کملا گئے. کوئی ادھر گرے کوئی ادھر گرے. ماں 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 ہمیں کچھ کھلا دو ماں. تینوں بچے ماں کا ہاتھ پکڑ کے ہانڈی کے پاس لے گئے. ماں اس میں پکنے کے لیے رکھ دو. بچوں سے کہا بیٹا چلو میں لا رہی ہوں. ارے اس ماں نے اس ہانڈی میں 3 پتھر ڈال دیے اور پانی بھر دیا اور چولہے پہ چڑھا دیا. تمہیں کیا پتا ہے نوجوانوں, آج تم میلے ٹھیلے میں دوسرے کی بہن بیٹیوں کو تک رہے ہو. بڑی مشکل سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. کربلا میں بڑی قربانیاں, اور ویسے بھی میرے نبی کے کتنے پتھر مارے گئے. نبی کی گردن میں اوجڑی ڈال دی, نبی کے گلے میں کپڑے کا پھندا بنا کے اتنا گھمایا, آنکھیں ابل آئی. میرے نبی کو اتنی تکلیف پہنچائی. اور صحابہ نے قربانیاں, نبی کی اولاد نے قربانیاں دی ہیں. یہاں کے غیور مسلمانوں تم سے یہ پیغام, تمہیں وصیت اور نصیحت دونوں کر کے جاتا ہوں. میرے بھائی کسی کی بہن بیٹی کی زندگی برباد مت کرنا. کسی پہ موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ نہیں. اب ذرا سنو, اس لڑکی نے پانی بھر دیا اور پتھر ڈال دیے. پتھر ڈالنے کے بعد چولہے پہ ہانڈی رکھ دی.
بچہ. تینوں بچے چلانے جلانے لگے. کہا ماں جلدی پکائیں گے, ماں جلدی پک جائے گا, ہم سے رکا نہیں جا رہا. ماں کونے میں کھڑے ہو کے رو رہی ہے, کہہ رہے ہیں اللہ مجھ سے بچے نہیں دیکھے جا رہے. ارے ماں یہ چیز ہوتی ہے بھائی, ماں باپ کو کبھی ستانا مت, تکلیف مت دینا. یہ ماں کونے میں کھڑے ہو کر کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا. اب وہ کیا بچے بولے ماں اب تو کھانا پک گیا نکال دو. ماں ان غریبوں کو کیا پتا تھا, ماں نے پتھر ڈال دیے پتھر. ماں کہہ رہی ہے کھولنا نہیں, تم اسے پکاتے رہو, میں سبزی کا انتظام کرتی ہوں. ماں نے وہی چادر اوڑی, پیمد والی چادر اوڑی, اور اوڑنے کے بعد ماں جب بستی میں کو نکلی تو اسی مالدار کے دروازے پہ لائن لگی تھی. وہ مالدار جو غنڈا تھا, جس کی نیت خراب ہوئی تھی, پوچھا کیا معاملہ ہے, بتایا اگر کسی کے پاس زمین ہے تو زمین رکھ رہا ہے اور اناج دے رہا ہے, کسی کے پاس سونا چاندی ہے سونا چاندی رکھ لیتا ہے اور اناج دے رہا ہے, مگر غریب کے پاس زمین نہیں تھی, سونا تو سونا چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں تھا. وہ لڑکی نے سوچا کیا کروں, مگر پھر بھی اس نے چادر اوڑی, مردوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی. ذرا سنو, مردوں کی لائن میں کھڑی تو ہوئی مگر کھڑے ہونے کا انداز دیکھو, بچوں کی خاطر کھڑی ہے مگر انداز دیکھو, اپنے پورے جسم کو چھپا لیا اور آگے والے مرد سے ایک بالش پیچھے ہٹ کے کھڑی ہوئی, پیچھے والے سے آگے ہٹ کے کھڑی ہوئی. آج ہماری بچیاں شادیوں میں یا میلوں میں ادھر کو جاتی ہیں جدھر لڑکے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ ان کی کوئی چٹیاں دیکھے, تاکہ ان کے کوئی بال دیکھے, تاکہ ان کا کوئی جسم دیکھے, تاکہ ان کی چٹیاں لہراتی ہوئی دیکھے. میری بہن تجھ سے ہاتھ چھوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں, اس کی چاندی نہیں, روپیے نہیں, ہیرے جواہرات نہیں. نبی کی بیٹی سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت, شرم و حیا, غیرت اور پردہ ہوتی ہے, پردہ. میری بہن پہچان اپنی قیمت کو. اب وہ لڑکی کھڑی ہو گئی, جیسے ہی کھڑی ہوئی لوگ لے کے جا رہے, اتنے میں مالدار نے دیکھ لیا, اور جب مالدار نے دیکھا پہچان لیا, 3 غنڈوں کو بھیجا کہ لاؤ اس کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ. 3 غنڈے جاتے ہیں, اس لڑکی کو پکڑ کے اس کے کمرے میں چھوڑ دیا. تینوں غنڈے چلے آئے, لڑکے کے سر پہ شیطان سوار ہوا, کہنے لگا کیا چاہیے بول. یہ دامن پھیلا کے رو کے کہنے لگی میرے بچوں کی جان بچا لے, پتھر رکھ کے آئی ہوں, پانی چڑھا کے آئی ہوں, بچے اس میں ہے کہ ماں سبزی لینے گئی ہوگی, میرے بچے کو جان بچا لے. اللہ نے تجھے دولت دی ہے, غریبوں کا سہارا بن جا. جب اتنا کہا تو وہ کہنے لگا او لڑکی میرا کہنا مان لے. اس کمبخت نے پھر وہی جملہ بول دیا, عزت لوٹنے والا جملہ. آپ سمجھ گئے ہوگے کتنا گندا جملہ بولا ہوگا, میں بول نہیں سکتا, آپ سن نہیں سکتے, لیکن سمجھ سکتے ہو بہت گندا اس کی عزت نیلام ہونے والا جملہ. وہ لڑکی نے جب سنا اس نے کہا میرا کہنا مان لے, تو وہ لڑکی جلال میں کھڑی ہو گئی. تو نے اس دن سنا نہیں, تیری دولت پہ لعنت, تیری جوانی پہ لعنت. 3 بچے نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے 30 دے تب بھی میں اپنے دامن کو نہیں بہکا سکتی, اپنے دامن کو گندا نہیں کر سکتی, اپنے قدم کو نہیں بہکا سکتی. جب اتنا کہا اس لڑکے کو بھی جلال آ گیا, کھڑا ہوا اور پکڑ کے کھینچ کے, اور جب مارا دھکا اس غریب لڑکی کو 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. اتنی زور سے دھکا لگا, چوکھٹ میں جا کے لگ جاتی ہے, اس غریب کا سر پھٹ گیا, خون نکل کے بے کے گردن میں آ گیا. تینوں بچے کہہ رہے تھے ہماری ماں کچھ سبزی
مگر کیا پتا تھا ماں کے اوپر کیا بیت رہی ہے، کیا پتا تھا ماں کس منزل سے گزر رہی ہے۔ ماں کو چکر آیا، چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ حفاظت کرنا، اللہ حفاظت کرنا۔ چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ گئی، اس ظالم نے لاتے پاؤں سے مارا، ہاتھوں سے مارا، بیچاری کے چہرے پہ پاؤں لگے۔ اور میری بہن ذرا سن لے اسلام کی شہزادی کو، اس کے چہرے پہ پاؤں لگے، کئی مرتبہ سر چوکھٹ میں لگا، پھٹا، خون نکل کے بے بے کے جم گیا۔ ادھر بے ہوش ہونے کے قریب 4 غنڈوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا لو یہ 4 غنڈوں کے حوالے کر دیا، اور جیسے ہی حوالے کیا اس کے گھر پہ پھینک دو۔ جب اس کے گھر پہ پھینکا بیچاری کو ادھر سے دھکا دیا، ادھر سے اس کے دروازے پہ جا کر کے گر جاتی ہے، اور جب وہ گرتی ہے دروازے پہ جا کر کے گرتی ہے، جیسے ہی گری فوراً بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہاں تو ابھی کل لے کر آ گئے حضرت نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔